الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 35 پر ختم کیا تھا۔ سر سورہ آج ہم لوگوں نے حدیث یہ جو سیرت کرنی ہے نا ہاں، آج تو اتوار ہے۔ جی، آج تو سنڈے ہے، آج تو ہم لوگوں نے یہ جو ہے ہم اللہ لوگ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، مجھے بالکل یاد ہی نہیں تھا کہ آج ہم نے سیرت تو کرنی ہے نا۔ آج ہم نے بالکل سیرت کرنی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سیرت کل کر لیں، اور آج جی ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو یہ جو ابھی شامل ہیں وہ صبح بھی ہوں گی بہنیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو بڑے غور سے سنیں، یہ قرآن کی ہر آیت بہت اہم ہے، لیکن یہ جو آیت 35 ہے نا سورہ احزاب کی، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کمال سے کر دیا ہے۔ آپ سب سے میں نے کل گزارش کی تھی اس کو پڑھ کے آئیں، تو اس میں کون کیا کمال کی بات کیا ہے یہ بتائیں ذرا۔ مومن اور ایمان والے اور اللہ ہدایت والے لوگوں کی بالکل کی گئی ہے۔ نہیں نہیں، یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ ایک بڑی عام قسم کی بات ہے، یہاں بڑی خاص بات ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک قرآن کے طالب علم کو قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ کر بالکل سمجھ جانا چاہیے کہ اس آیت کا کس گہرائی اور گہرائی سے بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میرے اور آپ جنہوں نے ایمان کے دعوے کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہے کہ ذرا اس آئینے میں دیکھو کہ تمہارا ایمان اور تمہارا اسلام اس لیول کا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ جب آخرت کی میں آیت کے آخر میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعد لہم، اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ مغفرت، ان کے گناہوں کی بخشش، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ایک بہترین اجر جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں جو پیچھے ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، ان پہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کہ گناہوں کی معافی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نمبر ایک، اور نمبر دو، وہ اجر عظیم جو انسان کو جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ دائمی جنت کا ماحول اگر قرآن پڑھے نا اور سمجھیں کہ وہاں برائی نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، تو ذرا ان چیزوں کو بہت غور سے پڑھا کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی اسی لیے نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے کامیابی کے سارے گر بتا دیے ہیں، اور آدمی دنیا میں جتنی کوشش کرے گا اتنی اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو لکھوا رہا ہوں، میں نے آپ سے ہمیشہ گزارش کی ہے کہ ایک اچھا طالب علم بنے۔ اچھے طالب علم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کا نوٹ بنا لیتا ہے، اور پھر بعد میں ان نوٹس کے ذریعے اپنے دین، ایمان اور اپنی تزکیے کی تکمیل کرتا ہے۔ یہاں یہ چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں اس آیت کے اندر۔ اب میں جو آپ کو لکھوا رہا ہوں وہ لکھیں کہ کون سی صفات ہیں جو انسان کو آخرت میں اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنائیں گی۔ وہ ساری آیات
صفات یہاں مومن کی بتا دی گئی ہیں۔ تو پہلی صفت ہے اسلام۔ اسلام کیا چیز ہے وہ ہم ابھی سمجھیں گے۔ نمبر 1 اسلام ہے، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 قنوت فرما برداری، نمبر 4 صدق، صدق کے معنی سچائی، نمبر 5 صبر۔ کون سا صبر وہ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نمبر 6 خشوع، دل کا ڈر۔ مومن کا جو سب سے کمال ہوتا ہے نا، وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ناراض ہوتا ہے اللہ نافرمانیوں سے۔ تفصیل انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ نمبر 7 صدقہ اور خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، بہت بڑی خوبی ہے۔ نمبر 8 روزہ۔ یہ روزہ کیوں اتنا اہم ہے، جلدی بتائیں۔ جلدی۔ سر بندہ اپنا جو ہے تزکیہ کرتا ہے اس روزے سے۔ ہاں، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ جی جو متقی ہوتا ہے وہی مزکی ہو، وہی اس کا ہی تزکیہ ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ عفت و حیا، یہ جو عفت اور حیا ہے نا، یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو بدرجہ اتم ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کے انہی کی طرح عمل کرنے سے انسان کے اندر یہ عفت و حیا پیدا ہوتا ہے۔ اور آخری بات ہے ذکر اللہ۔ یہ 10 خصوصیات میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 قنوت، نمبر 4 صدق، نمبر 5 صبر، نمبر 6 خشوع، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 روزہ، نمبر 9 عفت و حیا، اور آخری بات 10 نمبر ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر الہی۔ اب میں ایک ایک چیز کو کھولتا ہوں اور آپ اس کا سوال کریں، جواب لیں، تاکہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں بالکل کلیئر ہوں۔ اب یہ 10 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں، جو ان 10 چیزوں کو پوری طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہ دین میں کامیاب ترین انسان ہے۔ وہ حقوق اللہ بھی پوری طرح کرے گا، حقوق العباد بھی پوری طرح کرے گا، اور ان خوبیوں کو اپنانے میں وہ متقی بھی بن جائے گا اور صاحب تزکیہ بھی بن جائے گا، جو قرآن اور انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، جلدی بتائیں۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے۔ سب سے پہلے تو جس بندے کے اندر یہ 10 خوبیاں ہوں گی نا، وہ اخلاق کے اعتبار سے اونچے درجے پر ہوگا۔ اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے ٹاپ پر ہیں آپ۔ کیوں؟ یہ 10 چیزیں آپ میں بہت تفصیل سے موجود تھی۔ تو گویا یہ جو صفات یہاں بتائی گئی ہیں، کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر، ایک ایک کو لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان اور اسلام دونوں آئے ہیں۔ مسلمین والمسلمات، وہ لوگ جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا ایمان بھی کامل۔ اچھا، ایمان کامل کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں۔ ایمان کامل بڑے اختصار کے ساتھ بتائیں تاکہ ہم سب سمجھ جائیں کہ ایمان کامل کیا چیز ہے۔
بڑے غور سے سنیے، یہ مرد حضرات کیوں نہیں جواب دیتے؟ بڑے غور سے سنیے، اس ایمان اور اسلام، یہ وہ دو بنیادی خصوصیات ہیں، اور یہ بڑی جامع چیزیں ہیں جو ایک مومن کا ایمان کا بہترین تقاضا یہی ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسا یقین رکھتا ہو کہ اس کے اعمال اپنے اسوہ حسنہ رول ماڈل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عین مطابق ہو۔ تو یہ یقین کہ میں رب کیسا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، اور اس کی حاکمیت کا تقاضا پورے کرتے ہوئے ایسا اس کے سامنے جھک جائے، ایسا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو وہ اس اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے، پھر وہ مسلمان بھی ہے اور اس کا ایمان بھی کامل ہے۔ اگر وہ جس طرح آج آپ امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں، دعوے اسلام کے ہیں لیکن اسلام، دعوے ایمان اور اسلام کے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا ان کی زندگیوں میں۔ اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسی طرح عمل کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، یا صحابہ صحابیات نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ، ہر وقت، ہر موقع پر جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں سبقت کرنا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے مکمل اجتناب کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور یہ نظریہ کہ میں نے اس اللہ کو حاکم مان کر اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور قرآن جب بات کرتا ہے صحابہ اور صحابیات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ایمان کہہ کے گزر جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کا مطلب یہی ہے کہ ان کے ایمان ایسے ہیں کہ ان پر پھر عمل کرنے میں بھی وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تھی بات ایمان اور اسلام کی۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، آج ہم نہیں سمجھ رہے، ہم جی رہے ہیں بے وقوفوں کی جنت میں، احمقوں کے سارے ہمارے دعوے اسلام کے ہیں اور اسلام ہی پر عمل نہیں کر رہے۔ آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، اداروں کے سربراہوں کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے نتیجے میں تباہی اور بربادی بھی دیکھ لیں، فساد بھی دیکھ لیں۔ قرآن جو بات کہتا ہے نا، وہ اس کی بڑی دلیلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کوئی سوال جو ہو ایمان اور اسلام پر، نمبر 3 پہ ہے قنوت، فرما برداری۔ اب اسلام نام ہی فرما برداری کا ہے، اور کیسی فرما برداری؟ قانت کون ہوگا، یا مرد یا عورت کون قانتہ ہوگی، اور مرد کون قانت ہوگا؟ وہ جو اللہ کے حکم سے بال برابر انحراف نہیں کرتا، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، مرنا، جینا، صبر کرنا، شکر کرنا، وہ اللہ کے عین حکم کے مطابق جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہ کرے گا، تو پھر وہ قانتون میں سے ہوگا۔ اور اگر یہ بات ہو جائے تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر دنیا میں اکثریت قانتون کی ہو جائے تو دنیا رش کی جنت بن جائے۔ آج ہم قانت نہیں ہیں، 75 سال ملک بنے ہوئے ہو گیا، اور کہاں ہے اسلام جس کے لیے یہ ملک بنا ہے؟ اس کی کہاں تک ہم اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں۔ یہ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذرا نوٹ فرمائیں۔ تو کانت اگر کلیئر ہے تو اس کے بعد ہے صدق۔ یہ صدق کیا چیز ہے؟ اب اگر آپ اس کے معنی صرف سچائی کر کے گزر جائیں گے نا تو بات بنے گی نہیں۔
سنیں صدق کیا ہے؟ قول ہو انسان کا، اس میں سچا ہو، اس کا فعل ہو، وہ فعل بھی پوری سچائی کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ارادے میں بھی اخلاص یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ یہ جب آپ دنیا اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ دروازہ کھلا تصدیق ہے؟ تصدیقم ہم بال ریڈی نہیں ہونا فون والی ہوں۔ زائدہ صاحبہ، آپ فون کو بند کریں، اپنے مائک کو بند کریں پلیز، آپ کی آوازیں آن ایئر جا رہی ہیں۔ اچھا، تو صدق جو ہے، سچائی، وہ آپ کے قول میں بھی ہونی چاہیے۔ جو بات کہیں، کیا بات ہے، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سیدھی بات کرو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ کتنی جی بڑی، پہلے یصلح لکم بالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدق کیا خوبی ہے، اور کیا، دیکھیں نا، آپ ہمیشہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ ہمیشہ اس دکان کو پسند کرتے ہیں جو صاف سیدھی اور صاف ستھری بات کہے، چیز بیچتے وقت بھی بتا دے کہ اس کے اندر کیا نقائص ہیں۔ آپ اس دکان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جہاں ایسے لوگ ہوں۔ تو صدق مومن جو ہے وہ ہر معاملے میں، اس کی ڈیلنگ عوام کے ساتھ ہو، خواص کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو، ہر جگہ وہ سچ کے جو ہے، اس کے قول میں بھی سچائی، فعل میں بھی سچائی، اور اس کے ارادے میں بھی سچائی۔ اگر قرآن سے آپ کو ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، یہ اوپر آیت 23 میں ہے یہ، کہ انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے جانیں اپنی قربان کر دی۔ انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ، ہم جان اور مال تیرے راستے میں لٹائیں گے، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے تصدیق، یہ ہے صدق۔ اچھا، اب جو بات ہے نا صبر کی، اصل میں صبر نام ہے استقامت کا، صبر نام ہے استقلال کا، اور صبر نام ہے پامردی کا۔ ہر آدمی جو اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو، جو اس مشکلات آئیں ان کو ڈٹ کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ان ساری مصیبتوں پر صبر کرے گا، وہ ہے صابر۔ اور اس کی آپ نے اچھی سب سے بہتر مثال قرآن میں دیکھنی ہے تو قرآن کی جو وہ آیت ہے، آیت البر، سورہ بقرہ میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنگ اور دوسری صابرین فی البأساء والضراء۔ مسائے والضراء وحین الباس، اللہ اکبر، یہ ہے صبر کی مثال۔ قرآن ہمارے سامنے وہ نمونے رکھتا ہے کہ جس پر عمل کر کے آپ اس کی اعلیٰ ترین پوزیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صبر ان معاملات میں، یہ ہے صبر۔ اچھا، خشوع جو ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ خشوع ہے کیا، نمبر 2 پہ آپ مجھے بتائیں گے، ورنہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ خشوع پیدا کیسے ہوتا ہے اور خشوع کے فائدے کیا ہیں۔ تو پہلے تو بتائیں خشوع ہے کیا۔ دل کی کیفیت ہے اللہ سے ڈرنا۔ یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات سے سامعین کو سمجھ میں نہیں آئے گا پوری طرح۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں ڈر، خوف، دل کا خوف۔
اور وہ ہے خوف اللہ کا۔ تو اللہ کا خوف دل میں کیسے کیا چیز پیدا کرے گی؟ جلدی بتائیں۔ خشوع اللہ، سر، جی، آخرت میں حساب کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کہ وہاں جب میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا، کوئی دنیا کا مال، پوری دنیا کا مال کام نہیں آئے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں اللہ کے سامنے بول سکے۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے ہر کام میں دنیا میں کرتے وقت میں ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرے رب نے مجھ سے جو حساب لینا ہے اس وقت کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ وہ سارے کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ میں نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے میں نے کس طرح عمل کیا۔ کیا میں نے عمل اسی طرح کیا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ یہ ہے خشوع۔ اچھا، اس کا الٹ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جب بندے میں خشوع نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب اچھی چیز سمجھ اسی طرح آتی ہے، جب آپ اس کا الٹ بھی سمجھیں تو جلدی بتائیں۔ خشوع کا الٹ کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ ذرا سب بڑے غور سے تکبر۔ قرآن کو پڑھا کریں۔ جی، تکبر۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تکبر۔ اور یہ تکبر اس وقت ہوتا ہے انسان کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں رکھتا۔ ورنہ مجھے یہ بڑی پسند ہے دعا، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وہ ابن عبدک، اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، وہ ابن امتک، اور میں تیری لونڈی ایک غلام کا بیٹا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ تکبر کی ساری راستے جو ممکن ہے وہ انسان بند کر دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے اس کی طاقت اور قدرت اور اس کے اختیار، بے مثال اختیار کی وجہ سے اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرتا ہے۔ اور جب اللہ کو نہیں مانتا، منکرین کو دیکھ لیں، تکبر کی انتہا۔ تو اس کا الٹ جو ہے وہ تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ ایک ایک کو سمجھیں تاکہ ہم اپنے اندر یہ پیدا کریں۔ تو خشوع ہو گیا، اور اب آ گیا تصدق، صدقہ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کو اس میں پسند ہے؟ اور قرآن آپ دیکھ لیں، جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے وہاں 7 انفاق کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ 2 خوبیاں کیوں بنیادی خوبیاں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ بڑے غور سے سنیے، آپ سوال نہیں کرتے، اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو سوال ضرور کیا کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ سنیے بڑے غور سے، یہ صدقہ جو ہے نا، یہ مال سے بڑی انسان کو محبت ہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے۔ یہی محبت امتحان بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ کیسے؟ کہ اس کو محبت اللہ تعالیٰ سے ہے یا مال سے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ ہاں، جب وہ پسندیدہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو پھر وہ ثبوت دے گا کہ اس کی محبت اللہ سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ یہ مال تو اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے۔ یہ ہے تصدق، یہ ہے انفاق، یہ ہے صدقہ اور خیرات۔ آپ بڑے غور سے سنیے اور لکھ لیجئے، صدقہ کرنے والا جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ حقوق العباد انتہائی آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل کام جب اس نے کر لیا نا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کیا، پھر اس کو کوئی حقوق العباد کی ادائیگی میں مسئلہ نہیں ہوتا۔
اور اقامت نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ اتنی آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر آپ اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ میرے رب نے یہ کیوں میرے اوپر فرض کیا ہے؟ ایک دن میں 5 نمازیں، بڑے غور سے سنیے۔ یہ جو اقامت نماز 5 وقت کرتا ہے نا، اس کو نہ حقوق اللہ اور نہ حقوق العباد کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں۔ گویا وہ مومن بننے کے لیے اگر عملاً یہ اپنی اقامت نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی پورے دین پر عمل کرنا۔ مشکلات بھی آتی ہیں تو ان ساری مشکلات پہ صبر کرتا ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی بارش جو ہر آن اور ہر لمحہ رہتی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ ہے وہ چیز جو اس کو بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آج آپ کو یہ جو ملک کے اندر ہم دعوے دار اسلام کے اور اللہ کی رضا کے پیش نظر رکھ کر کوئی کام ہم نہیں کر رہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ معاشرہ فساد سے پٹ چکا ہے۔ لہذا اب آپ نے دیکھا کہ ہم پہنچے ہیں صدقہ تک، روزہ۔ ہائے ہائے ہائے، کاش میں اور آپ سمجھیں کہ انسان ان حلال چیزوں سے بھی اس پر حرام ہو گئی ہیں روزے کے دوران۔ وہ کھا پی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ضروریات سے اس لیے روک دیا گیا ہے کہ تاکہ اس کو پریکٹس ہو کہ زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے کس طرح بچنا ہے، اور یہ روزے فرض ہوں یا نفلی ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر روزے رکھتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فائدے کی بات ہے یہ روزہ۔ عفت و حیا، یہ جو عفت اور پاک بازی ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کان اندر میں آواز آ رہی ہے۔ دھجیاں اڑائی جا رہی۔ سر یہ موبائل کھولے ہوئے ہیں 2-4 لوگوں کے۔ پلیز ذرا آپ نے بند کر لیجئے تاکہ لوگ پوری طرح سن سکیں، سمجھ سکیں۔ جان لو گے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ عفت اور پاک بازی اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ اگر سورہ نور پڑھیں نا، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے حکم دیتے ہیں کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تاکہ یہ پوری طرح معاشرے میں آج مخلوط سوسائٹیز۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے مجبوراً جانا پڑا ایک شادی میں، تو میں نے دیکھا، میں دنگ رہ گیا کہ وہاں مخلوط محفل ہے، بچیاں ان جو صاحب خانہ ہیں ان کی بچیاں کس طرح بن ٹھن کے اور وہ ریسیو کر رہی ہیں گیسٹ کو، کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں عورت کو، اور ابھی آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا احکامات ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ معاشرہ جو پاکیزگی اور عفت کا جو ماحول پرووائڈ نہ کرے، وہ معاشرہ بڑا جلدی تباہ و برباد ہوتا ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ یاد کر لیں۔ آپ قوم لوط کا حشر دیکھ لیں، آج بھی بحر لوط میں وہ جگہ جہاں ان پر عذاب آیا ہے، وہاں مچھلی نہیں زندہ رہ سکتی۔ تو عفت اور حیا، اور آخری بات ہے ذکر الہی۔ کتنا تاکیدی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب ایک بات یاد رکھیں اور اچھی طرح سمجھیں، ذکر قرآن بھی ذکر ہے، پتہ ہے نا آپ کو کیوں ذکر ہے؟ یہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کو یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہ غلام کس کا ہے، حاکم کون ہے اس کائنات کا، اور اس حاکم کے
ذکر سے یہ اس کو یاد دہانی ملتی ہے کہ میں نے اسی کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ تو ذکر زبان سے بھی ہے، کتنے پیارے کلمات ہیں قرآن اور حدیث میں، آپ دیکھیں کہ کتنی دعائیں ہیں جو انبیاء سے منقول ہیں۔ کاش میں اور آپ ان کو یاد کر کے، اور جب ویسے گانے نہ گنگنائیں جو انسان کو شیطانی کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، بلکہ ہم ان اذکار کا زبان سے بھی ذکر کریں اور عمل کرتے وقت بھی اس اللہ کی یاد دہانی ہمارے سامنے رہے کہ اس کے کیا حکم ہیں، برائی کو سے بچیں اور نیکی کریں۔ تو یہ ہے 10ویں بات، ذکر الہی۔ اب میں آپ سے کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے کوئی سوال کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو اور کلیئرلی سمجھ لیں۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو ایک دو سوال میں آپ سے کروں گا، جلدی کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ جلدی کریں نا۔ اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو میرا ایک آپ سے سوال ہے، یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ ذرا آپ نے کھول کے بتانا ہے، ایک لفظ میں نہیں جواب چاہیے، تاکہ ہم سننے والے سب سمجھیں۔ جی تقوی، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ، آپ نے اسی ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا مجھے۔ سر تقوی کے ساتھ ساتھ نا انسان کے اندر وہ صبر پیدا، وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ اگر تمہیں کھانے کو نہیں ملا تو اپنے سے غریب نیچے تو دیکھو جن کو نہیں ملتا تھا کھانے کو، تو وہ کیسے گزارا کرتے تھے۔ تو صبر اور حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے اندر، شکر بھی پیدا کرتا ہے۔ سر روزہ ہمارے اندر یہ چیز بھی پیدا کرتا ہے کہ جن چیزوں سے وہ حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، جو ہم کھا پی سکتے ہیں اور جو کام ہم کر سکتے ہیں روزے کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے وہ روزے کی حالت میں ہم پہ وہ حرام کر دی کھانا بھی، کہ ہم کھائیں گے تو روزہ ہمارا ختم ہو جائے گا، جو جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کریں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہم جو ہے نا، جب جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو وہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اگر اس صفت کو آپ کہیں کہ یہ روزہ تربیت کر رہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، صبر کی، ہمارے استقامت کی، اور ضبط نفس، کہ نفس، اپنے نفس کو کس طرح قابو کرنا ہے، اس کو اللہ کے احکامات کا تابع کرنا ہے، یہ ہے روزہ جو ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اگر یہ ہم سیکھ جائیں تو پھر ہم نفس کی شرارتوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ ہم سمجھ کے پڑھیں، اور آپ یقین مانیں جب آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ، اور آپ کوشش کرتے ہیں، یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ اسباب سارے پیدا کر دیتا ہے کہ جن سے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ کتابیں آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں، رسالے اویلیبل ہو جاتے ہیں، یا وہ افراد اویلیبل ہو جاتے ہیں جو آپ کو ان چیزوں کی صحیح معرفت سمجھائیں۔ جی سر بالکل۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ دیکھیں، اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے یہ جو 10 پوائنٹ میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، ہم نے کوئی 35 منٹ خرچ کیے ہیں، اور لیکن یہ پورے مطالعہ قرآن کا حاصل وصول ہے۔ آج انہی چیزوں سے محروم مسلمان کس قدر ظالم ہو چکے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اس رب کا کمال دیکھیں، کیلیفورنیا کے آگ نے امریکہ کو دکھا دیا اس تمہاری ٹیکنالوجی کیا ہے، اور یہاں آپ دیکھیں جو آگ لگی ہوئی ہے نا 2 دن سے، کاش میں اور آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ پتہ ہے کہاں سے نکل رہی ہے؟ جلدی بتائیں اگر آپ نے غور سے دیکھا ہے تو۔
جلدی بتائیں۔ جی وہ درختوں کا ذکر آیا نا کہ انہوں نے کوئی درخت لگائے ہوئے ایسے اور جو ان کی تعداد ہو ہو بڑھاتے ہو چلے ہو جا رہے ہو تھے ہو تو ہو ہو آپ دور کی بات کر رہی ہیں، یہ آگ فوٹو دیکھیں، یہ سر آگ، بیٹکوں کی طرف بھی آ رہی ہے. خدا کے لیے چپ رہیں اور میری بات سنیں، یہ آگ درخت کے تنوں سے نکل رہی ہے، اوپر سے نہیں کہ وہ اس کے جو شاخیں ہیں، یہ آگ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ یہ آگ ان کے درختوں کے تنے اندر سے نکل رہی ہے۔ ذرا جی مومنانہ بصیرت کو استعمال کریں نا، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ آگ بجھا کیوں، ٹیکنالوجی کیوں ناکام ہو رہی ہے۔ بھائی درختوں کی شاخیں جل رہی ہوں، ٹہنیاں جل رہی ہوں، اوپر سے پانی پھینکیں گے بجھ جائے گی، لیکن اگر تنے کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ، رب کے کیا کمالات ہیں۔ سر جی آپ ایک بات کہنا چاہوں گی سر جی، یہی میں کہہ رہی تھی کہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیٹرول کے جیسے ڈرم بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا ویسے ہیں وہ تنے، انہیں آپ معلوم نہیں تھا کہ پہلے پلیز خدا کے لیے ڈرم کی پیٹرول کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں درختوں میں آگ جنگلوں میں لگی ہوئی ہے اور آگ تنوں کے اندر سے نکل رہی ہے، آپ بات کو سمجھیں خود۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کہ بندہ کتنا بے بس ہوتا ہے اور اللہ کتنا زبردست غالب العزیز ہے، اور بندے کتنے اللہ کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اللہ سے دعائیں کریں کہ ان ظالموں کو اللہ ان پر ایسا عذاب بھیج، کیونکہ مسلمان تو جن کی آپ نے ڈیوٹی دنیا میں لگائی وہ تو نہیں کر رہے، آپ ہی فضل فرمائیں، اور آپ ان بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی مدد اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا عذاب بھیجیں ان کافروں، ان یہود پر، کہ وہ دنیا میں بے بس ہو جائیں۔ اور اللہ کی مدد آ پہنچی۔ آپ انشاءاللہ وہ اس کی پہنچتی ہے، وہ کبھی دیکھیں، اگر کوئی دنیا میں بچ ہی گیا تو آخرت تو ہے نا، اور کتنی برحق آخرت ہے، اس سے ہر آدمی کو، مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ چلیں اب آیت 35 آپ نے دیکھا کہ کتنی اہم آیت ہے ہدایت پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ اوصاف میں اور آپ اپنے درمیان اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کا دین کس طرح میری اور آپ کی اصلاح کرے گا آپ دیکھیں گے، اور ہم کتنے معاشرے کے لیے، معاشرت، معیشت، سیاست کے لیے کتنے سود مند لوگ ثابت ہوں گے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ جلدی کریں پھر ہم آگے چلیں آیت نمبر 36 پر۔ کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری ایک بہن نے کہا، زرداش صاحبہ نے، کہ اس آیت کو کل کریں۔ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، کیونکہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا تھا ان 5-10 منٹوں میں جو آخر میں ہمارے پاس تھے، اور آج آپ نے دیکھا کہ اس کو قرآن نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس بہت ہی خوبصورت طریقے سے سر آپ نے سمجھا دیا۔ انہوں نے ٹھیک بولا تھا کہ وہ حق نہیں ادا کر سکیں گے 10 منٹ میں۔ یہ دیکھیں ابھی 40 منٹ ہو گئے ہیں ہم لوگوں، آپ نے یہ ایک آیت ہم لوگوں نے کی ہے نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بہت اچھا اجر دے، اور ہم لوگ سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ بس اللہ نے ہمیں، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، اس نے ہمیں سوچ و سمجھ، ذہانت، عقل، سب کچھ دیا ہے۔ کاش ہم اس کو ٹھیک طریقے سے اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں، یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اس کے حکم کے جب کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اپنی مرضی سے کرنا، اور کچھ چیز جو عام طور پہ مشکلات تو نہیں ہوتی لیکن اس لیے کرنا کہ لوگوں کو اپنے اسلام کا دکھا سکیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہیں کہ ہم
ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے بقرہ کی 85 میں فرمایا کہ اگر تم نے کچھ پر عمل کیا دین پر اور کچھ پر عمل کیا نہ کیا تو پھر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور پھر بندہ اللہ کی سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پتہ ہے وہاں 85 میں کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں عذاب دوں گا اگر تم پارشل عمل کرو گے نا، کہ کچھ پہ چھوڑو گے اور کچھ پہ عمل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب آمین۔ بڑے اہم مضمون بیان ہوئے ہیں سورہ احزاب میں۔ ابھی تک آپ نے 35 آیت تک دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ جو دین ہے اور یہ جو اس صورت کے مضامین ہیں وہ کتنے اہم ہیں۔ مثلا میں ایک دفعہ جلدی سے آپ کے سامنے وہ سب چیزیں رکھ دیتا ہوں جو قرآن نے اس صورت میں بتائی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں اور آپ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کمال کی بات کی ہے وہ یہ کہ ان آیات میں، پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کافروں اور ان منافقوں کی کسی بات کو نہ مانیں۔ یہ جو انہوں نے سورہ جنگ احزاب کے وقت جو انہوں نے کیفیات پیدا کر دی ہیں، اور اب یہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف، مسلمان عورتوں کے خلاف، آپ کی بیویوں کے خلاف کر رہے ہیں، کو ککھ پرواہ نہ کریں اور ڈٹ کے اللہ کے دین کو نافذ کریں، تاکہ ان کا قلع کما اسی سے ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی آیات میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتایا ہے۔ یہ آپ بار بار ان کو پڑھیں، سمجھیں۔ اور میں اب آپ کے سامنے آیت 35 ختم کی، 36 تا 48 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت زینب کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت زینب آپ کی پھپھی زاد بہن تھیں اور یہ ایک غلام تھے، اور غلام نے، کاش آپ اس منظر کو دیکھیں۔ اصل میں یہ بچپن میں کوئی، آپ کو پتہ ہے وہاں عرب میں لوٹ مار ہوتی تھی، تو یہ اپنی بچپن میں چھوٹے بچے سے الگ ہو گئے، کوئی اس کے حوالے کر دیا اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے۔ انہوں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو انہوں نے یہ غلام ان کو تحفے میں دے دیا۔ اچھا، اب جب یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو ان کے والدین کہیں ان کو خبر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تلاش میں تو ہیں، کوئی اپنے بچوں کو گم کر کے آرام سے تھوڑی بیٹھتا ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مدینے میں ہے، تو ان کے باپ اور چچا آئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کرنی شروع کر دی۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے خریدا ہوا ہے، غلام ہے ان کا، تو اگر یہ راضی نہیں ہوں گے تو ہم اس کو لے نہیں سکیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود رحمت للعالمین تھے، تو انہوں نے کہا بھائی بچہ آپ کے سامنے لا دیتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو آپ لے جائیں اس کو۔ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ یہ کوئی بات نبی کہہ سکتا تھا، اور حضور نے فرما دی۔ اب جب ان کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ، تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل پہچانتا ہوں، یہ میرے چچا بھی ہیں اور میرے ابو بھی ہیں، دونوں ہیں، لیکن میں رہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس نے، آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت زید ہے۔ انہوں نے وہ چیزیں دیکھ لی تھیں جو انسان اپنے باپ پہ بھی نہیں دیکھتا۔ لہذا
ان کا یہ فیصلہ اب آپ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک لڑکا جس نے اپنے سن شعور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سمجھا، تو اس نے کیوں ریفیوز کیا اپنے والد کے ساتھ جانے کے لیے، تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ برٹش راج تھے۔ مسز اقبال حسین صاحبہ، آپ کی باتیں میں سن رہا ہوں، دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، تو خدا کے لیے بند کریں نا اپنا مائک۔ اچھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کر دیا کہ زید میرے بیٹے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے بیٹوں جیسی اطاعت کا حق اپنا ثابت کر دیا، لیکن یہ مسئلہ اس وقت پورے عرب میں تھا کہ جس شخص کو منہ بیلا بیٹا کہہ دیتے تھے نا، اس کو سارے ریئل بچے، حقیقی بیٹے کے حقوق حاصل ہوتے تھے۔ اس کی خواتین سے پردہ نہیں ہے، جائیداد کا وہ وارث ہے، وغیرہ۔ اچھا، اب اس سے سب سے پہلے آپ یہ کھا لو۔ مسز اقبال حسین صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے، یہ جو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے، کس قدر خلاف ورزی ہوتی ہے کہ ان احکامات کی جو فطری ہے۔ بھائی اس اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد کا وارث بن جائے جبکہ اس کے ورثہ موجود ہیں؟ اس کو کیا حق حاصل ہوتا، کیوں حق دیا جاتا ہے کہ وہ اس خواتین کے ساتھ جس سگے رشتے ماں کا سکا بیٹے کی طرح ہو، بہن کا سکا بھائی کی طرح ہو، جو بالکل خلاف فطرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو بھی خلاف اسلام رسوم ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب حالت یہ بنتی ہے کہ جب شادی کرا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی اور حضرت زید کی، تو دونوں میں نباہ نہیں ہوتا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق دے دی۔ اب ختم کرنا ہے اس بری رسم کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ شادی کریں اس جو پہلے سابقہ بہو ہے آپ کی اور آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے، تاکہ یہ بری رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس پہ تو بڑا شور و غل اٹھائیں گے یہ تھا وہ واقعہ، اور یہ ہے وہ واقعہ جو بیان ہوا ہے آیت 36 تا 48 میں۔ اور اب اگر آپ نے کوئی سوال ہے تو کر لیں، تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ کوئی سوال؟ وعلیکم، میں بات کر رہا ہوں۔ ایک جی کامنٹ تھا بس، کہ وہ منہ بولے بیٹے والی جو آپ نے بات کی، کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بھی منہ بولا بیٹا ہی بنایا تھا، پر آگے چل کے کیا اس کے نتائج پیدا ہوئے تو وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ ایک غیر فطری عمل ہے، اور حضرت یوسف تو کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو وہی کرنا تھا جو اللہ نے حکم دیے، لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ فرعونوں کی تباہی کا باعث جو بنے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مومن جو ہے، جس نقطہ نظر جو اللہ کو اپنا حاکم مانتا ہے، اور وہ بالکل ریئلائز کرتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو منہ بولا رشتہ ہے نا، یہ ریئل رشتے کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ زینب سے آپ نکاح کریں تاکہ اس رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اب ذرا سنیں
ایک اور پہلو سے دیکھیں اس مسئلے کو. اللہ اور رسول کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جو حکم وہ دیں اس کو ماننا ہی ایمان کا تقاضا ہے. کیوں؟ وہ حکم عین انسانی فطرت اور حق، عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا. دوسری بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی دعوت دیں اور جو حکم وہ دے اس کو اس پر عمل کر کے دکھائیں. لہذا ان کے لیے بھی بالکل ضروری تھا کہ حضرت زینب سے وہ نکاح کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا تھا. اور یہ جو رسم تھی کہ متبنہ کی بیوی جو ہے وہ اس جس کا منہ بولا بیٹا ہے اس کے لیے وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک بہو ہوتی ہے، یہ بالکل غلط تھا اور اس کا خاتمہ بھی ضروری تھا. لہذا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کتنی حکمتیں ہیں. اچھا، اب میں آیت 26 پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس، آپ کے سامنے. اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں یہاں. آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی، رسول اس لیے سب آ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ اللہ اپنے رسول کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے عوام الناس کو، مومنوں کو. تو فرمایا کہ یہ اب ایک اصول آ گیا. اصول کون سا؟ جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور اللہ نے کیا اصول مقرر کیا ہے؟ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو مومن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں مین میخ نکالے. اس کا فرض ہے کہ اس پر من و ان عمل کرے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان کہتا ہے یہ کیا کروں، لوگ کیا کہیں گے. اور بھائی اللہ کیا کہے گا؟ جو خالق مالک رازق حاکم ہے، اس نے حکم دیا ہے، لہذا اب وہ حکم جو ہے اس میں آپ کو مین میخ نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، اس پر بلا چون چراں پوری دل جمی کے ساتھ عمل کرنا ہے. کیوں؟ آگے بڑی سخت وارننگ ہے آیت میں، سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اکبر، کتنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی. جو کوئی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا. گمراہی کی اس نے حدیں پار کر لی. اب مجھے بتائیں، ہم جب شادیاں کرتے ہیں، ہمارے ہاں جب موتیں واقع ہوتی ہیں، ہمارا دوسری رسوم جو ہم نے خلاف اسلام شروع کر رکھی ہیں، کیا وہ اس زمرے میں آتی ہیں؟ نہیں آتی؟ بتائیں مجھے. بالکل سر، بعض آتے نہیں ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ عورتیں تو بے پردہ ہو گئی ہیں، جو ہو گئی ہیں، تو مردوں نے نمائش کے لیے تسبیحاں پکڑ کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں شادی کے بیچ میں بھی، حال میرج میں بھی تسبیحاں ہر ایک نے پکڑی ہوتی ہیں. ذکر الہی کا پتہ ہی نہیں کہ ذکر الہی کہتے کس کو. نعوذ باللہ من بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ تسبیحوں کی بجائے ان کو پتہ ہوتا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ضلالم بعیدہ ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے، تو یہ تسبیح ہاتھ میں رکھ کے اور یہ کام کبھی نہ کرتے. اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پوری ہمدردی کے ساتھ ان کو صاف صاف کھول کے اللہ کا حکم بتا دیں. اس کے بعد کرتے ہیں تو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں آپ کا کام پہنچا دینا تھا، اور آپ فکر نہ کریں، تسلی جمع رکھیں، خاطر جمع رکھیں کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ وہ ان کا حشر ہوگا جس کا ان کو لگ پتہ جائے گا، اور وہ قرآن و سنت میں بتا دیا اللہ نے.
تو آپ نے دیکھا، اچھا نبی کے بارے میں قرآن نے کھول کے بتا دیا. اسی سورہ میں 6 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا حق مومنوں پر خود اس کے اپنے مقابل میں بھی زیادہ ہے. جو ان کے اپنے حقوق ہیں نا، سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے. اولا بالمؤمنین، مومنوں کے لیے پہلے نمبر پر اللہ کا رسول ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے ایمان کو قبول کرے گا اگر ہم نے یہ حرکت کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مقام و مرتبہ بتایا ہے، یہ اگر میں نے اور آپ نے اس مرتبے کا خیال رکھ کے زندگی گزاری اور اللہ اور رسول کی ہر بات کو مانا تو پھر ہم مومن ہیں. یاد رکھیے. تو اب کیونکہ صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں آج یہاں ہی اس کو آیت 36 پر ختم کرتا ہوں. اور کوئی سوال ہو آپ کا، انشاءاللہ کل تو لیکچر ہوگا سیرت پر انشاءاللہ، تو پرسوں پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گا. دیکھیں کتنے 35 نمبر انشاءاللہ آیت سر، میں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آمین. تو یہ 10 نکات ہیں، وہ سمجھیے، غور کیجئے. اگر میرے اندر نہیں ہے تو میں ان کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں اور اللہ سے توفیق مانگوں، تو آپ بھی اور ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھیں. یہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا تزکیہ ہو، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا ارادے، ان کا عمل، ان کی زندگی بالکل ایسی ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے، تاکہ ہماری زندگیاں نمونہ بن جائیں. جزاکم اللہ. آمین ربنا آمین. اللہ پاک ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین آمین. اللہ یقیناً دیکھیں، اللہ یقیناً بندے کو توفیق دیتا ہے بشرطے کہ بندہ سنسیئرلی اللہ سے مانگے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہے، آگے سورہ زمر آ رہی ہے، اس کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی مجاہدہ کرے گا ہم ضرور بے ضرور اس کو، جس کے لیے کوشش کر رہا ہے صراط مستقیم پہ، اس کو چلائیں گے. سورہ عنکبوت ہے سر جی. ساری سورہ عنکبوت 29 نمبر ہے. I'm sorry. والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب لنہدینہم میں 2 تاکیدیں ہیں کہ جو جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور بے ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں. تو اللہ تو کس قدر وعدے کر رہا ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. اس کو ذرا وضاحت کر دیں. ان یکون لہم الخیرات من امرہم. اچھا، اللہ اور رسول کا ایک حکم آ گیا، ابھی آپ نے مجھے بتایا، اور اسی کی مثال کو میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ آپ تسبیح لے کے شادی کے دن لمبی سی تسبیح لے کے اور وہاں ایک مخلوط محفل کو سجا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں اس کا حق ہے آپ کو؟ بتائیں نا. نہیں کر. اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر کسی مرد اور عورت کا سامنا ہو ہی جائے، پہلے تو مخلوط کو منع کیا، اگر ہو جائے تو دونوں اپنی نظریں نیچے رکھیں. اس لیے کہ یہ نظریں جب فسق کو پہنچ جاتی ہیں، نافرمانی کو پہنچ جاتی ہیں، بڑی خرابیاں پیدا کرتی ہیں. اور آج آپ یہ مناظر کس قدر سوشل میڈیا پہ عام ہے، کس قدر عام ہے آپ کے پرنٹ میڈیا میں، کس قدر عام ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہی؟ جی سر، بے شک واقعی سر، اللہ انتہا تعالیٰ ہوئی ہوئی.
تو کوئی بندے کو اختیار نہیں ہے، اگر ایمان لے آیا ہے اب اس کا ایک ہی کام ہے اس کے ذمہ کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے آمین۔ آمین ثم آمین سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین جزاک ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے، دین پہ چلنے والا بنائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، آمین ثم آمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اچھا جو کل سیرت پہ چلے گئے ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے پروردگار۔ کل میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں خاص کر وہاں آپ نے دیکھا کہ پوری تفصیل سے ہم نے اس کو سمجھا کہ یہود کے کیا کرتوت تھے، جن کے لیے ہم ہر روز سورج فاتح میں ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں مغضوب نہ بنانا، اور پھر عیسائیوں کے بارے میں سورہ آل عمران میں نے آپ کو کھول کے بتایا ہے کہ کون سی آیات ہیں، کس طرح بیان ہوا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل، کیونکہ سیرت کی بات ہے، تو سیرت میں جو سب سے بڑے دشمن تھے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مکے میں بھی تھے، وہ مکے والوں کو فیڈ کرتے تھے انفارمیشن، وہ سوال کرتے تھے، لیکن مدینے میں انہوں نے انتہا کر دی۔ اور یہ تین قبیلے جو تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے کیا معاملات رہے، کیا سچویشن تھی، آپ کو میں پہلے بھیج چکا ہوں۔ آپ کے پاس ہے نا وہ تینوں قبیلوں کی جو، جی سر، جی سر، ہاں، جزاک اللہ خیر۔ پلیز ذرا ان کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور کل اسی پہ بیان ہوگا۔ کوئی سوال ہوں گے تو آپ بتائیں، تاکہ ہم اب مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہود کیونکہ دشمن نمبر 1 ہیں اور اس کے ساتھ ملے ہوئے وہ ہیں، کیونکہ یہود کے پاس ذرائع اور وسائل بڑے زبردست ہیں، اور انہوں نے ان سب کو استعمال کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم نے غزوہ احزاب پڑھا ہے تو کس طرح انہوں نے قبیلوں کو جمع کر کے گھیر کے لائے، منتیں کر کے ان کو سمجھا کے، اور پھر آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے بنو قریظہ سے معاملہ طے کر لیا کہ اندر سے وہ لڑیں اور باہر سے وہ کریں تاکہ مسلمانوں کو کرش کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے ہم لوگوں کو سب کو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔